السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت لقمان نبی یا ولی، وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ یہ وہ مشہور و معروف قول ہے جسے ہم سب نے بارہا سنا اور پڑھا ہے۔ حکیم لقمان اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے جنہیں رب ذوالجلال نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دانائی و بصیرت میں ممتاز ترین مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی 31ویں سورہ مبارکہ کو حضرت لقمان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں بلکہ فقیہ اور حکیم تھے۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت۔ انہوں نے حکمت اختیار کر لی، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب انہیں نبوت کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف فرما دیا جائے۔ حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ لقمان سے کسی نے پوچھا، آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا، نبوت بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے میرے اختیار کے بغیر دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت فرماتا کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی۔ حضرت لقمان کے بارے میں اہل سیر سے مختلف آراء کا اظہار آیا ہوا ہے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم کے تمام تاریخی روایات اور واقعات زیادہ تر زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے تھے، یا انجیل توریت کے مرہون منت تھے، جنہیں مختلف ادوار میں اتنی مرتبہ تبدیل کیا گیا ہے کہ دونوں مقدس کتب کی صورت ہی مشکوک ہو گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ہمیں جس قدر معلومات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائی، بس وہی مستند اور معتبر ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی عرض القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان قوم عاد کی نسل سے تھے۔ جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن منتقل ہو گئے، انہی میں حضرت لقمان بھی شامل تھے۔ یمن میں ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی تو حضرت لقمان کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اکابر صحابہ اور تابعین کی رائے اس حوالے سے مختلف ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مجاہد اور دیگر اکابرین کا بیان ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ مصر کے رہنے والے اور سیاہ فام غلام تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ حضرت لقمان مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ایک قصبے نوبہ کے رہنے والے تھے۔ اس سلسلے میں سہیلی کی تحقیق یہ ہے کہ حکیم لقمان اور لقمان بن عاد دو مختلف ادوار کی مختلف شخصیات ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔
تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت لقمان سوڈان کے نوبی قبیلے کے ایک حبشی غلام تھے، لیکن نیک عابد اور زاہد صاحب حکمت اور دانا شخص تھے۔ عرب میں وہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ حکیم لقمان ایک بڑی مجلس میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوا اور ان کے قریب جا کر گویا ہوا کہ کیا تم بنی حسحاس کے غلام نہیں ہو؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا تم میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ حکیم لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور بولے ہاں یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم حبشی نہیں ہو؟ حضرت لقمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری مجلس میں اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ حضرت لقمان نے نہایت محبت سے اس شخص سے فرمایا برادر عزیز، جو باتیں میں کہتا ہوں ان پر تم بھی عمل کرنے لگو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھو، زبان سے بےہودہ باتیں مت کرو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو، زبان سے ہمیشہ سچ بات بولا کرو، وعدے پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کیا کرو، پڑوسی کا خیال رکھا کرو، بیکار کاموں کو چھوڑ دو۔ بس یہی عادات ہیں جن کی وجہ سے مجھے بزرگی عطا فرمائی گئی ہے۔ بنی حسحاس مصر کا ایک شان و شوکت، رعب و دبدبے والا خدا ترس اور توحید پرست قبیلہ تھا۔ حکیم لقمان قبیلے کے سردار کی بکریوں کی ریوڑ کے نگراں تھے۔ ویسے تو یہ ایک ادنا سے غلام تھے، لیکن دنیا کے عقل مند اور دانا ترین لوگوں میں سے تھے۔ نہایت پاک باز، شریف النفس، عقل و خرد، علم و دانش کے پیکر، فہم و فراست، ذہانت و فطانت، تدبر و بردباری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ قناعت و سنجیدگی، معاملہ فہمی اور وفاداری میں ید طولہ کے حامل، سیرت و عبقری، انسان، اعلیٰ ترین اخلاق کریمہ کے مالک، بے حد صابر و شاکر، پورے قبیلے کے لیے باعث رحمت، مالکان کے منظور نظر اور حکمت و دانائی کا سرچشمہ تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کے پاس ایک سیاہ فام شخص کوئی سوال پوچھنے آیا تو آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنی سیاہ فامی پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان اور بہت زیادہ حکمت کے مالک تھے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت عمر فاروق کے غلام مہجع اور حکیم لقمان، یہ تینوں سیاہ فام اور چپٹی پھیلی ناک والے تھے، اور تم چوتھے ذیل مرتبت سوڈانی ہو۔